دیگر مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کا تعارف کراتے چلوں۔ استحکام پاکستان پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے محمود مولوی صاحب نے، اسامہ غازی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر ہما بقائی ہمیں جوائن کریں گی انٹرنیشنل افیئرز پر، ان سے ہم ان کی ٹیک لیں گے۔ اور میں بات کرنا چاہوں گی پاکستانی سیاسی منظرنامے کے حوالے سے۔ محمود مولوی صاحب آپ سے آغاز کروں گی، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میاں صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، 21 تاریخ تقریباً قریب ہے، اور ان کا استقبال کی جو تیاریاں ہیں، اور پھر عدالتوں سے ان کے لیے جو کلین چٹ لینے کے لیے ہوم ورک کیا جا رہا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اگلے چند ایک دن میں آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستانی سیاسی منظرنامے کی کیا شکل ہوگی، اور خاص کر میاں صاحب کیا الیکشن میں حصہ لے پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ میاں صاحب صحت مند رہیں اور وہ جو ہے پاکستان 21 تاریخ کو جو آ رہے ہیں وہ آ جائیں۔ دیکھیں جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، دیکھیں قانونی نقطہ نظر کے اوپر تو قانون دان میرے خیال سے اس کے اوپر داد ہے، مگر جو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب کو کلین چٹ جو ہے اپنی پوزیشن اتنا خراب کرنا نہیں چاہیں گی کہ جس طریقے سے وہ گئے اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے آلریڈی فرد جرم نافذ ہو چکا ہے، اور ان کو کلین چٹ دے کے اور اگر وہ الیکشن میں فوری طور پہ وہ الیکشن میں بھی چلے جاتے ہیں تو یہ جو ہے پھر ہم بات قانون کی نہ کریں اس ملک میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہم یہ کہہ دیں کہ دو قسم کے قانون ہیں، ایک جو ہے صاحب حیثیت اور صاحب طاقت کے لیے اور ایک جو ہے عام عوام کے لیے، تو پھر تو میرے خیال سے بہت اچھی بات ہے۔ جہاں تک آپ سیاسی منظرنامہ دیکھیں سیاسی منظرنامہ الیکشنز جو ہیں جو ہم مطلب میرے اپنا ذاتی اندازہ ہے کہ فروری میں ہو جانے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ الیکشنز ضروری ہیں، اور بدقسمتی سے یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں ٹرن آؤٹس بہت کم ہوتے ہیں۔ جب ٹرن آؤٹس کم ہوتے ہیں تو 40 سے 42% ٹرن آؤٹ ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، وہ مینڈیٹ ٹیکنیکلی اگر تو آپ یہ دیکھیں وہ اس میں سے اگر وہ 30% بھی لے کے جیتتا ہے تو وہ جو ہے کوئی 10-11% ہو جاتا ہے جب آپ اس کی ریورس ورکنگ کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہم بہت سارے لوگ بات کر کے دیکھیں جی ہم نے اتنی بڑی جلسہ کر دیا تو اب تو پورا پنجاب ہمارا ہو گیا، تو آپ جلسوں کا بھی دیکھیں ریشو کر کے دیکھیں۔ اگر صرف لاہور کی آبادی آپ کیا سمجھتی ہیں 1.5 کروڑ سے 2 کروڑ کی، 1.5 کروڑ کی تو آبادی پکی ہے نا لاہور کی صرف، اگر 1.5 کروڑ کا 0.5% بھی لیں تو وہ ہو جاتا ہے 75,000 لوگ۔ اگر آدھا پرسنٹ کی جلسہ کر کے میں کہوں کہ 75,000 کا جلسہ کر کے جو کو 0.50% آف لاہور's پاپولیشن، تو آپ یہ کیسے تعین کر سکتے ہیں کہ جی وہ تو ہم نے جو ہے فتح حاصل کر لی؟ یہ بدقسمتی ہمارے یہاں ہر جگہ ہے کہ بھائی دیکھیں نا جلسہ کرنا، دیکھیں جلسے بالکل ضروری ہیں، جلسے ہونے چاہیے اور ہوتے رہیں گے، مگر یہ کہنا کہ جی ہم نے یہ کر، آپ پرسنٹیج وائز لے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کراچی میں جی ہم نے 50,000 کا جلسہ کر دیا، میں نے کہا جی پوائنٹ میں کیا آتا ہے؟ پوائنٹ تو 10%، 0.10% بھی نہیں آتا ہے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ ہمیں اگر الیکشن میں جانا ہے، ہم ڈیموکریسی کی سب لوگ باتیں کرتے ہیں، ہر پارٹی میں پہلے تو وہ ڈیموکریسی پارٹیز کے اندر ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ احساس بھی ہم دلا سکیں کہ ہم خود پریکٹس وہی کر رہے ہیں جو ہم پریچ کر رہے ہیں۔ ہم پریکٹس اگر وہ نہیں کر رہے اور ہم جا کے پریچ کرتے ہیں تو وہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ صحیح، ہمارے ساتھ رہے گا محمود مولوی صاحب۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔